بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ثلاثی مجرد کے بقیہ ابواب کی خاصیات پڑھیں گے۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نصر ینصر، سمع یسمع اور ضرب یضرب کی خاصیات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ فتح یفتح، کرم یکرم اور حسب یحسب کی خاصیات کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے فتح یفتح۔ فتح یفتح اس کی خاصیت لفظی خاصیت ہے، معنوی نہیں ہے۔ لفظی خاصیت کیا ہے؟ لفظی خاصیت یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو صحیح کے قبیل سے ہو اور فتح یفتح کے باب سے آئے تو اس کے عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہونا چاہیے۔ مثال دیکھیے، وہابا۔ اب یہاں پر واو ہا با تین کلمات ہیں، تو عین کلمہ میں آپ دیکھیے ہا ہے جو حرف حلقی ہے۔ ودعا، یہاں پر لام کلمہ کے اندر عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ بخع، یہاں پر بھی لام کلمہ میں عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی افعال صحیح کے قبیل سے ہوں گے اور فتح یفتح کے باب سے ہوں گے، ان کا عین کلمہ یا لام کلمہ وہ حرف حلقی میں سے ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر صحیح کا فعل جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی میں سے ہو وہ فتح یفتح کے باب سے ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ شرط ہے کہ ہر فعل صحیح جو فتح یفتح کے قبیل سے ہو اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی میں سے ہونا ضروری ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں فتح یفتح کے قبیل سے ہوتے ہیں لیکن ان کا عین یا لام کلمہ وہ حرف حلقی میں سے نہیں ہوتا، تو اس کے عام طور پر دو جواب دیے جاتے ہیں کہ یہ شاذ ہے یا پھر اس کے اندر تداخل ہوا ہے۔ مثلا رکنا یرکنو ہے، اب یہ فتح یفتح کے وزن پر ہے لیکن اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی نہیں ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تداخل ہوا ہے۔ تداخل کہتے ہیں کہ ایک صیغہ یعنی ماضی کا صیغہ وہ کسی اور باب سے ہے اور مضارع کا صیغہ کسی اور باب سے ہے۔ مثلا رکنا یرکنو، اس کے اندر ماضی کا صیغہ نصرہ سے ہے اور مضارع کا صیغہ سمع سے ہے، یعنی یسمع یرکنو۔ تو دونوں کو ملا کر جب استعمال کیا گیا تو یہ تداخل کے قبیل سے ہوا، نہ کہ فتح یفتح کے باب سے۔ مزید تداخل کی جو بحث ہے وہ ماقبل کچھ اسباق میں گزر چکی ہے، وہاں سنی جا سکتی ہے۔ کچھ اور صیغے ہیں جن کو شاذ کے قبیل سے جانا جاتا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر شرائط مکمل نہیں ہے۔ تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ فتح یفتح خاصیتہ لفظیۃ لیست معنویۃ، اس کی خاصیت لفظی ہے، معنوی نہیں ہے۔ خاصیت لفظی کیا ہے؟ وہی أن كل فعل صحيح يأتي من هذا الباب يجب أن يكون في عينه أو لامه أحد من الأحرف الحلقية۔ اور وہ خاصیت یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو صحیح کے قبیل سے ہو اور اس باب سے یعنی فتح یفتح کے باب سے آتا ہو تو اس کے عین یا لام کلمہ کے اندر حروف حلقی میں سے کسی حرف کا ہونا ضروری ہے۔ مثالیں دیکھیے، سلخ، یہاں پر خا یہ حروف حلقی میں سے ہے جو کہ لام کلمہ میں ہے۔ جحد، ہا عین کلمہ میں ہے، حروف حلقی میں سے ہے۔ نہض، عین کلمہ کے اندر ہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ ذہب، یہاں پر بھی عین کلمہ کے اندر ہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ اس کے بعد نوٹ دیکھیے، نوٹ کے عنوان سے دو باتیں لکھی ہیں۔ لا يخفى ان هذا الوجوب من جانب لا من الجانبین، یہ بات معلوم ہو کہ یہ دو جانب سے وجوب نہیں ہوتا بلکہ ایک جانب سے ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل صحیح اگر اس کا عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فتح یفتح سے ہو، لیکن ہر فتح یفتح کے باب سے صحیح کے قبیل سے آنے والا فعل اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی کا ہونا ضروری ہے۔ كل فعل صحيح تكون عينه أو لامه من الحروف الحلقية لا يجب أن يكون من هذا الباب، ہر فعل صحیح جس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہو ضروری نہیں ہے وہ اسی باب سے ہوگا یعنی فتح یفتح سے۔ مثالیں دیکھیے، دخل سمع، دخل اس کے اندر عین کلمہ میں خا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے لیکن یہ نصر ینصر کے باب سے ہے۔ سمع اس کے لام کلمہ میں عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لیکن یہ فعل یفعل کے باب سے ہے، نہ کہ فعل یفعل کے باب سے۔ ہاں، بل كل فعل صحيح يأتي من هذا الباب يجب أن تكون عينه أو لامه من الحروف الحلقية۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے
کہ ہر فعل صحیح جو اس باب سے آئے یعنی فتح یفتح کے باب سے آئے اس کے عین یا لام کلمہ کے اندر حروف حلقی کا ہونا ضروری ہے۔ آخر کے اندر ہے اما رکن یرکن و ابا یابا فہو من تداخل الابواب، البتہ رکن یرکن اور ابا یابا یہ دونوں تداخل ابواب سے ہیں۔ ابا یابا یہ تو تداخل کے باب سے ہو یا نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر صحیح کے قبیل سے ہونے کی شرط بھی نہیں پائی جا رہی، یہ محموز الفا اور ناقص یائی سے مرکب ہے، تو اس لیے یہاں پر تو یہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی کہ ہر فعل جو صحیح کے قبیل سے ہو۔ البتہ رکن یرکن اس میں تداخل پایا جا رہا ہے، رکن نصر فعل ماضی کے مطابق اور یرکن یہ سمع یسمع کے فعل مضارع کا وزن ہے، تو ان دونوں کے تداخل سے یہ صیغہ وجود میں آیا اور یہ کلمات وجود میں آئے۔ تو یہ تھی فتح یفتح کی خاصیتیں۔ اس کے بعد ہے کروما یکرمو۔ کے تحت صاحب کتاب نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ذکر کی ہے کہ یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، یعنی اس کو مفعول بھی کا احتیاج نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر دو طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، دو طرح کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ایک اوصاف خلقیہ حقیقیہ کو بیان کرنا، دوسرا اوصاف خلقیہ حکمیہ کو بیان کرنا۔ ان کی وضاحت دیکھیے، اوصاف خلقیہ حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اوصاف جو انسان کے اندر پیدائشی ہوں، یعنی اس نے اپنی محنت سے کوشش سے ان کو حاصل نہ کیا ہو، جیسے کسی انسان کا بزدل ہونا، کسی انسان کا سخی ہونا، اب یہ اس کی فطرتی اور پیدائشی صفت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اوصاف خلقیہ حکمیہ ایسے اوصاف جو فطری اور پیدائشی تو نہیں ہیں، لیکن محنت اور کوشش سے بار بار کے تجربہ سے اس کی ذات کے ساتھ ایسے چمٹ گئے یا اس کی ذات کے ساتھ ایسے منسلک ہو گئے کہ اب وہ اس سے جدا ہی نہیں ہوتے، جیسے کسی کا فقیہ ہو جانا، کسی کا پاکیزہ رہنا۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ کرما یکرم اللزوم دائما، پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے، متعدی استعمال نہیں ہوتا۔ هذا الباب يكون لازما ابدا، وهكذا تأتي من الافعال التي توجد فيها الصفات الفطرية الحقيقية، اور اسی طریقے سے اس کے معنی کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو فطرتی ہوں یعنی پیدائشی ہوں اور حقیقی ہوں، جیسے حسنا کسی کا خوبصورت ہونا، صغورا کسی کا چھوٹا ہونا، کبرا بڑا ہونا، اب العارضیہ یا پھر صفات عارضیہ ہوتی ہیں، ولیکن ترسخت فی شیء کانہا ذاتیہ، یہ وہی ہے کہ اوصاف خلقیہ حکمیہ کہ یہ چیزیں اس کے اندر ایسے راسخ ہو جاتی ہیں جیسے اس کی اپنی ذاتی یا فطرتی یا پیدائشی ہوتی ہیں، جیسے فقہ کسی کا فقیہ ہو جانا، طہورا کسی کا پاکیزہ ہونا۔ ابھی صفات ایسی ہیں جو پیدائشی نہیں ہوتی، لیکن بار بار کی مشق سے تجربہ سے انسان کو یہ ایسے ہی حاصل ہو جاتی ہیں جیسے اس کی ذاتی صفات ہوں۔ اس کے بعد ہے حسیب یحسب۔ حسیب یحسب اس کی بھی خاصیت لفظی ہے، اور یہ چند گنے چنے افعال سے آتا ہے، دو فعل اس کے صحیح کے قبیل سے ہیں اور کچھ اس کے افعال وہ مثال کے قبیل سے ہیں۔ اس کے جو کلمات ہیں ان کو عبارت کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں اور وہیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وہیں سے آپ کو اس کی جو لفظی خاصیت ہے وہ محسوس ہوگی، اس کو آپ جان پائیں گے۔ ذرا خاصیت ہو لفظیہ، اس کی خاصیت بھی لفظی ہے، وہی اور وہ خاصیت یہ ہے انہ لا تأتی منہ الا الافعال المعدودہ کہ اس باب کے قبیل سے چند گنے چنے افعال آتے ہیں، اثنان من الصحیح دو صحیح کے قبیل سے۔ مثال دیکھیے حاسبہ اور نعیمہ، یہ دو صحیح کے قبیل سے اس کے فعل ہیں۔ حاسبہ کا مطلب ہے اس نے گمان کیا، اور نعیمہ کا مطلب ہے اس نے خوشگوار زندگی گزاری۔ وعدۃ من المثال، اور چند جو ہے وہ مثال کے قبیل سے صیغے اس کے آتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے وبقا، ومقا، وثقا، وفقا، ورثا، ورعا، ورما، وریا، ولیا، یئسا، یبسا، یہ چند صیغے ہیں جو اس سے آتے ہیں۔ ان کے معنی دیکھیے، وبقا کا مطلب ہے وہ ہلاک ہوا، ومقا اس نے دوستی کی، وثقا اس نے بھروسہ کیا، وفقا اس نے موافقت کی، ورثا اس نے میراث پائی، ورعا وہ پرہیزگار ہوا، ورما وہ پھول گیا سوج گیا، وریا اس کی ہڈی میں گودا سخت ہو گیا یا اس کی چربی بہت چکنی ہو گئی، ولیا وہ نزدیک ہو گیا، یئسا وہ مایوس ہو گیا نا امید ہو گیا۔
اور یبسا وہ خشک ہو گیا۔ تو یہ اس کے معنی تھے۔ اور باب حسیبہ یحسبو اور فتح یفتحو، جیسا کہ ہم نے دیکھا ان دونوں کی خاصیت لفظی ہے۔ باب نصر ینصرو، باب ضرب یضربو، ان دونوں کی خاصیت وہ مغالبہ ہے۔ اور باب کرم یکرم اور سمع یسمع یہ مخصوص معانی پر دلالت کرتے ہیں، مخصوص قسم کے افعال کی ادائیگی کے لیے اس سے ابواب آتے ہیں۔ تو ہمارا ثلاثی مجرد کی خاصیات کا ابواب مکمل ہوا۔ آئیے ذرا اس سے متعلقہ مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشق کے اندر کچھ سوالات ہوں گے اور اس کے نیچے مشق کے نام سے کچھ مثالیں ہوں گی جن سے ہم نے ان معانی کو سمجھنا ہے۔ جوابات کے لیے اور مثالوں کو حل کرنے کے لیے پچھلے 2 سبق سنے جا سکتے ہیں۔ میں سوالات پڑھ دیتا ہوں، آگے جو تمرین ہے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہوگی، آپ خود اس کو حل کر لیجئے۔ پہلا سوال ہے ما معنی باب نصر ینصر وضرب یضرب وعرف المغالبہ۔ باب نصر ینصر اور ضرب یضرب کا کیا مطلب ہے، اور بطور خاصیت مغالبہ اس کے اندر جو پایا جاتا ہے اس کی تعریف کیجیے۔ ما هي الفائدة التي تتعلق بالمغالبہ، مغالبہ سے متعلقہ جو فائدہ کتاب میں ذکر کیا گیا اس کو بیان کیجیے۔ الکلمات التي تدل على الالوان والعیوب والہیئات والعلل فمن ای باب تأتی ہی، ایسے کلمات جو رنگ، عیب، حیت اور بیماریوں پر دلالت کرتے ہیں وہ اس باب سے آتے ہیں۔ وجوب خاصیت باب فتح یفتح من جانب واحد او من الجانبین بین ذلك مع الامثلہ، باب فتح یفتح کی جو خاصیت ہے وہ ایک جانب سے ہے، 2 جانب سے نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر فعل صحیح اگر اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہے تو وہ فتح یفتح کے قبیل سے ہوگا۔ اس کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ اس کے بعد ہر باب سے متعلقہ چند مثالیں دی گئی ہیں جن کے اندر خاصیات کو آپ نے ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے ذرا، امثلۃ معانی باب نصر ینصر، مغالبہ آپ نے دیکھنا ہے، یخاصمنی زید فاخصمہ۔ امثلۃ معانی باب ضرب یضرب، اس کے اندر بھی مخاصمہ ہے، وعظنی بکر فوعظتہ۔ جملے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے سبق کے مطابق ان امثلہ کو سمجھنا ہے اور ان کے اندر اس کو معلوم کرنا ہے۔ امثلۃ معانی باب سمع یسمع، یہ حیات پر، رنگ پر یا عیب پر دلالت کرنے والے افعال ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اور دیگر مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امثلۃ معانی باب فتح یفتح، خاصیت لفظی ہے، اس سے آنے والا فعل اس کے عین یا لام کلمہ کے اندر حرف حلقی ہوگا اگر وہ صحیح کے قبیل سے ہو۔ امثلۃ معانی باب کرم یکرم، اس کے اندر بھی ہم نے یہ کہا تھا یہ فعل ہمیشہ لازم ہوگا اور یہ اوصاف خلقیہ حقیقیہ یا اوصاف خلقیہ حکمیہ پر دلالت کرے گا۔ اور آخر میں امثلۃ معانی باب حسب یحسب، اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کی بھی خاصیت لفظی ہوتی ہے اور صحیح کے قبیل سے اس کے 2 فعل آتے ہیں اور باقی مثال کے قبیل سے کچھ افعال آتے ہیں۔ تو آپ نے ان مثالوں کے اندر غور کرنا ہے، سابقہ اسباق کی یہاں تطبیق کرنی ہے۔ آخری سوال ہے ہاتی مثالا واحدا لکل من الابواب المذکورہ، سبق المذکورہ ابواب میں سے ہر باب کی مثال ایک ایک لائیے۔ تو مشق کے تمام سوالات آپ نے خود حل کرنے ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبق اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کے لیے یہ بالکل سہل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔